السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے میم ساکن کے قواعد میں اظہار شفوی کا بیان۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ماقبل والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ادغام شفوی۔ امید ہے وہ سبق آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کسی نے وہ سبق نہیں سنا تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، میم ساکن کے قواعد میں سے 3 قاعدے آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اظہار شفوی کا بیان۔ ابھی ہم اسی قاعدے کو پڑھیں گے اور اس کی مثالیں بھی بتائیں گے۔ اسی سبق میں انشاءاللہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اظہار شفوی قرآن میں کس جگہ اور کس مقام پر آتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار شفوی کا قاعدہ: اگر میم ساکن ہو اور اس کے بعد جو حرف ہو وہ با اور میم کے علاوہ ہو، کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ کامل ہوگا۔ غنہ کامل کا مطلب یہ ہے کہ غنہ نہیں ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی ناک میں آواز نہیں لے جانی، کوئی غنہ نہیں کرنا، بلکہ اظہار کرنا ہے، یعنی حروف کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی مثال اس طرح چلتی ہیں کہ اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس کی مثال کی طرف، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی مثال سورہ سبا آیت نمبر 45 میں ملتی ہے کہ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۔ دیکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ تو اس مثال میں من قبلہم میم ساکن ہے اور اس کے بعد واو آیا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین۔